وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 اور 37 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے مقرر کر لیا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرأ اس نے پیدا کی، من الحرث کھیتی سے، والانعام اور مویشیوں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا پھر انہوں نے کہا، ھذا یہ، للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وہذا اور یہ حصہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما پس جو حصہ کان ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، ان کے دیوتاؤں کے لیے، فلا تو نہیں، یاسیلو وہ پہنچتا۔ اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ و عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھے تھے۔ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور فقیروں، غریبوں اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کے ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی، کم ہو جاتی، تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے اللہ تو غنی ہے۔ اللہ اللہ کی طرف، وما اور جو کانا ہے، للہ اللہ کے لیے، فہو تو وہ، یاسیلو وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم طرف ان کے شریکوں کے۔ یعنی اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے مقررہ حصے میں سے تو صدقات و خیرات نہ کرتے، ہاں اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کمی ہو جاتی تو اللہ کے مقررہ حصے سے لے کر بتوں کے مسالے اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت، ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا، جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے رویے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ساء کتنا برا ہے، ما جو، یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مشرکین نے صدقہ و خیرات کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا حصہ الگ مقرر کر رکھا تھا اور اپنے بتوں یا دیوی دیوتاؤں کا الگ۔ ان کا پہلا ظلم تو یہ تھا کہ اس بات کے اعتراف کے باوجود کہ ان کی کھیتی اور مویشیوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ اور دوسرا ظلم یہ تھا کہ وہ اپنے وہم و گمان کی بنا پر اپنے شعرے خود ہی بن بیٹھے تھے، اور ان کا ذہن باطل یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حصہ تو اس لیے نکالتے ہیں کہ ہماری کھیتی اور مویشیوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور دوسرے معبودوں یعنی دیوی دیوتاؤں، فرشتوں، ستاروں کی ارواح اور پہلے بزرگوں کی روحوں کا حصہ اس لیے نکالتے ہیں کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے انہیں کی نظر کرم سے مل رہا ہے، بالفاظ دیگر وہ انہیں اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ان کا حصہ نکالتے تھے، اور یہی چیز اصل شرک ہے۔ اس شکل میں اگر اللہ کے نام پر کچھ دیا بھی جائے تو قطعاً اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ گویا اس مشرکانہ رسم میں وہ لوگ 3 طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے۔ نمبر 1، مالی عبادت میں اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک بنانا۔ نمبر 2، اللہ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرنا۔ اس بات میں پروہتوں کا شرک تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شارع کی حیثیت دے رکھی تھی، اور عام لوگوں کا شرک یہ تھا کہ وہ ان کی اس بات کو مذہبی طور پر تسلیم کرتے تھے۔ نمبر 3، اس تقسیم میں بھی اللہ کے حق میں ناانصافی کرتے تھے
اور اس جرم میں پروہت اور عام مشرک سب شریک تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زینا مزین کر دیا لکثیر اکثریت کے لیے من المشرکین مشرکین میں سے قتل کرنا اولادہم اپنی اولاد کا۔ یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھیڑ چڑھانے کی طرف۔ شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں، وَلِيَلْبِسُوا اور تاکہ وہ مشتبہ کر دیں علیہم ان پر دینہم ان کے دین کو، یعنی ان کے دین میں شریک کی آمیزش کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادہ اختیار کی آزادی کو سلب کر لیتا تو پھر یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے، لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں فرمایا۔ وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ مانا فعلوہ وہ کرتے اسے، فذرہم پس چھوڑ دیجئے انہیں، وما اور جو کچھ یفترون وہ افترا باندھتے ہیں۔ دور جاہلیت میں اولاد کو 3 وجوہ سے قتل کیا جاتا تھا۔ نمبر 1، بیٹیوں کو اس آر کی وجہ سے زندہ درگور کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کا داماد بنے گا جس کے آگے ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی، اور اس لیے بھی کہ اگر وہ کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئیں یا بیاہی گئیں تو کئی پیچیدہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں رائج قبیلی نظام عصبیت کے سارے چلتا اور جھگڑوں اور جنگوں پر ختم ہوتا تھا۔ نمبر 2، اللہ پر عدم توکل۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اس لیے مار ڈالتے تھے کہ ان کا خرچ برداشت نہ کر سکیں گے یا اپنا معیار زندگی برقرار نہ رکھ سکیں گے، اور اس جرم میں آج کی دنیا کا تقریباً پورا معاشرہ شریک ہے، جو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر برتھ کنٹرول، اسقاط عمل اور عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنانے کے طریقے دریافت کر کے اس جرم کا اعلانیہ ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہ کام حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، اور اس فعل کو بہت مستحسن قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بتوں کے نام پر منت، یعنی اگر میرے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوں تو میں ایک بیٹا فلاں بت کے حضور قربان کروں گا۔ مثلا یہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بیٹا یا بیٹی فلاں بت کے حضور قربانی دوں گا۔ مبتدئین بھی دراصل اس کے شریک ہوتے ہیں۔ اس ایت میں شریکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کی مذکورہ صورتوں کو ایجاد کیا تھا اور جنہیں معاشرے نے قبول کر لیا تھا۔ چونکہ شرعی نقطہ نظر سے ہر طرح کی قانون سازی کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، لہذا ان رسوم کے موجود اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرے۔ ان لوگوں کا جرم صرف یہ نہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایسے کاموں کو جرم سمجھنے کی بجائے انہیں اچھے اور اپنی فلاح بہبود کے کام سمجھتے تھے۔ ہلاکت سے مراد دونوں طرح کی ہلاکت ہے، اخلاقی بھی اور تمدنی بھی۔ اخلاق اس لحاظ سے کہ قتل بذات خود ایسا شدید ترین جرم ہے جو انسان میں شقاوت اور سنگ دلی پیدا کرتا ہے، جس سے وہ مزید قتل پر دلیر ہو جاتا ہے، اور قتل اولاد تو عام قتل سے بھی بڑا جرم ہوا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ قبائلی عرب میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا تو فوراً قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ اس معاشرے میں انتہا درجہ کی خون کی ارزانی واقع ہو چکی تھی، اور اخلاقی انحطاط اس درجہ پیدا ہو گیا تھا کہ نہ کسی کی جان محفوظ رہی تھی، نہ مال نہ آبرو، اور تمدنی ہلاکت اس لحاظ سے کہ جو قوم اس طرح اپنی اولاد کو ختم کرنا شروع کر دے وہ اس دنیا میں کب تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔ پھر ایسے کاموں کے نتیجے میں آخرت میں ان کی ہلاکت ایسی حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یا اللہ اس ملک اور اس قوم کو بھی اسلام اور ایمان اعتبار رسول کی دولت سے نواز دے، اور ہمارے ملک میں قرآن و سنت کا بول بالا فرما دے۔
یا اللہ دنیا میں بھی ہم کو عزت عطا فرما اور ذلت سے بچا لے، اور آخرت میں بھی انعام احسان سے نوازے اور ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔